وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ سورۃ الابراہیم آیت نمبر 27 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ آیت نمبر 27 میں سورہ ابراہیم کی پہلے اللہ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا۔ یہ قول ثابت سے مراد کلمہ شہادت اور عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں سخت سے سخت آزمائشوں اور سزاؤں میں بھی اسلام پر قائم رکھتا ہے۔ کتنی بھی آزمائشیں اور کتنی بھی مصیبتیں آتی کیوں نہ ہوں، لیکن ایک ایمان والا ہمیشہ اس پر ایمان پر عقیدہ توحید پر قائم رہتا ہے، ثابت رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اصحاب الاخدود کو دیکھ لیجئے، آپ پڑھیں والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ اس کی تشریح میں ایک لمبا واقعہ ہے۔ آپ اصحاب اخدود کو دیکھ لیجئے، پوری کی پوری قوم کو آگ میں ڈال دیا گیا، گڑھا کھندا گیا، اس کے اندر آگ جلائی گئی، اور یکے بعد دیگرے پوری کی پوری قوم کو کیا کیا گیا، اس کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان سے نہیں پھرے۔ تو آزمائشیں آئیں ایمان کی وجہ سے، لیکن وہ اپنی ایمان پر اپنی توحید پر قائم رہے۔ ان انبیاء اور شہداء کو دیکھ لیجئے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، مگر انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں پھینکے جانے کو دیکھ لیجئے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کو دیکھ لیجئے۔ مثال کے طور پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، آپ کے اوپر آپ کے ننگی پیٹھ پر ننگے سینے پر تپتے ہوئے پتھر کو رکھ دیا جاتا، لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی، احد احد، اللہ ایک ہے۔ وہ ایمان سے نہیں پھرے، ہر ستم ڈھائے گئے، لیکن پھر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی، اور وہ تھا کلمہ توحید اور احد کے نعرے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین، ان کو دیکھیے کہ آنے والی تنگیوں اور تکلیفوں کو کس قدر انہوں نے برداشت کیا، اور کس قدر انہوں نے ایمان پر جم کر اور ایمان پر ڈٹ کر تمام مصیبتوں کا مقابلہ کیا۔ اس آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں کا کلمہ شہادت پر قائم رہنا اللہ تعالیٰ کے ثابت رکھنے کی وجہ سے ہے۔ وہی ان میں اس قدر عزم و ہمت اور استقامت پیدا کرتا ہے کہ وہ سخت سے سخت آزمائشوں اور حالات میں بھی، دنیاوی آزمائش اور حالات میں بھی وہ کیا کرتے ہیں، ہر حال میں پختہ بات یعنی کلمہ اسلام اور کلمہ توحید پر خوب قائم اور ثابت قدم رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یثبتو، اس کا ترجمہ باب تفعیل کی وجہ سے یعنی خوب وہ قائم رکھتا ہے۔ دوسرا لفظ اس آیت میں ہے وفی الآخرہ، اس سے مراد قبر میں سوال و جواب ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقعد المؤمن فی قبرہ اوتی ثم شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فذلک قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ جب مومن کو قبر میں بیٹھا دیا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، فرشتے کیا کہتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور پھر اس سے شہادت لی جاتی ہے، پھر وہ شہادت دیتا ہے اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ،
چنانچہ اللہ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کو کیا کرتا ہے؟ ثابت رکھتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ ثابت رکھتا ہے. تو دنیا میں بھی وہ کلمہ توحید پر رہنے کی وجہ سے تمام آزمائشوں سے اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں، تمام آزمائشوں پر وہ استقامت برتتے ہیں، قائم رہتے ہیں، ثابت رہتے ہیں. اور قبر کے اندر بھی جب سوال و جواب ہوگا، فرشتہ آئے گا تو وہ ان کے جوابات دینے میں ثابت رہیں گے انشاءاللہ. صحیح بخاری میں اس کے بعد والی روایت میں یہ لفظ ہے کہ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اس آیت کا تیسرا ٹکڑا ہے وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں. کتنے فرشتے آتے ہیں؟ 2 فرشتے آتے ہیں. وہ اسے بٹھا دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ تو اس آدمی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اگر وہ بندہ مومن ہوتا ہے، اگر وہ بندہ ایمان والا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو اس سے کہا جاتا ہے کہ آگ میں اپنی جگہ دیکھ، اللہ تعالیٰ نے اسے تجھ سے بچا لیا. آگ میں جہنم میں ان کو جگہ دکھائی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر تو ایمان پہ قائم نہیں رہتا، اگر تو اللہ کی توحید پر قائم نہیں رہتا تو پھر یہ جہنم میں اپنی جگہ دیکھ لے کہ تو یہاں ہوتا. لیکن چونکہ تو نے کلمہ شہادت پر تو قائم رہا اور عقیدہ توحید پر تو قائم رہا، لہذا جنت میں اس کو اس کی جگہ دکھائی جاتی ہے. اللہ نے جہنم سے بدل کر اس کو جنت میں داخل کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں؟ فرشتے جنت میں اس کو اس کی جگہ دکھاتے ہیں. چنانچہ وہ ان دونوں کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے ان کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، پھیلا دیا جاتا ہے. اور منافق اور کافر اس سے کہا جاتا ہے تو اس آدمی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا کرتا تھا؟ ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو اس سے کہا جاتا ہے نہ، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا. وہ کیا کہتا ہے؟ منافق اور کافر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، جو کچھ لوگ کہتے تھے میں وہی کہہ دیتا تھا. تو اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے کچھ جانا اور نہ ہی تو نے جاننے کی کوشش کی. کیا کہا جاتا ہے؟ نہ ہی تو نے جانا اور نہ ہی تو نے جاننے کی کیا کی؟ کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو توحید کا علم حاصل کرنا کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے. ہر شخص کو چاہیے توحید و شرک کو جانے، اس کا علم حاصل کرے. ہمارے یہاں کیا ماحول ہے؟ ہمارے یہاں ماحول یہ ہے کہ بچے کو سب سے پہلے قرآن سکھایا جاتا ہے. اور قرآن کیسا سکھایا جاتا ہے؟ بس اس کو ریڈ کرنا آ جائے، پڑھنا آ جائے، وہ ختم کر لے. ہم سمجھتے ہیں اسلام کی تعلیم ختم، اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. اس سلسلے میں اس حدیث کو یہیں روک لیجئے، ایک اور حدیث سماعت فرمائیے اور یہ حدیث بہت غور سے سنیے اور یہاں سے لے کر اٹھیے. حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے، راوی حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آپ کی صحبت اس وقت پائے جب ہم بالکل نوجوان تھے، بالکل جوانی کی عمر میں تھے. ہم نے آپ کا ساتھ پایا، پھر کیا کیا؟ ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا. ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے ایمان سیکھا اور ایمان سیکھنے کے بعد قرآن سیکھا. کیا سیکھا؟ ایمان سیکھنے کے بعد ہم نے قرآن سیکھا. پھر جب ہم نے قرآن سیکھا تو اس قرآن نے ہمارے ایمان کو اور بڑھا دیا. اللہ اکبر. قرآن نے کیا کیا؟ ہمارے ایمان میں اضافہ کیا. یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ پہلے ہمیں اور آپ کو اور ہمارے بچوں کو کیا سکھانا چاہیے؟ ایمان سکھانی چاہیے. بچوں کو پہلی تعلیم کیا دینی چاہیے؟ ایمان کی تعلیم دینی چاہیے. اس کو بتانا چاہیے کہ شرک کسے کہتے ہیں، اس کو بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کیا ہوتی ہے، اس کو بتانا چاہیے کہ اسلام کی بنیادی تعلیم کیا ہے.
ہم مسلمان کیوں ہیں اور مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہوتا ہے، مسلمان کی فکر کیا ہوتی ہے، مسلمان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے اور کافر کی فکر اور کافر کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھانا ہوگا، اس کو شروع سے ہی اپنے بچوں کے دلوں میں، ان کے دماغ میں ڈالنا ہوگا۔ یہاں دیکھیے یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ ہم پہلے ایمان سیکھتے تھے، ہم کیا سیکھتے تھے؟ ایمان جانتے تھے، اس کے بعد قرآن جانتے تھے، لیکن ہمارے یہاں ماحول بالکل اس سے الٹ ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے قرآن کا ریڈ کرنا سکھا دیا، بس ہم نے اسلام کی تعلیم اپنے بچوں کو دے دی، لیکن جب دنیاوی تعلیم کی بات آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ 3 سال کا ہو جائے اس وقت سے لے کر اور 30 سال تک اس کو دنیاوی تعلیم دیتے رہتے ہیں اور لگے رہتے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، مال بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنی طاقت اور انرجی بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنا وقت بھی، اور کامیابی کس چیز کی ملے گی؟ بڑا ہوگا تو نہ وہ اسلام جانے گا، نہ ماں باپ کی قدر جانے گا، اور نہ ہی وہ اپنی تہذیب اور تمدن کو سیکھ سکے گا۔ اسلام کی تہذیب و تمدن میں وہ نہیں رہے گا۔ آج بچیاں اور لڑکیاں جو غائب اور فرار ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے ایمان ان کو سکھایا نہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہم پہلے ایمان سیکھتے تھے، اس کے بعد پھر قرآن سیکھتے تھے، اور قرآن ہمارے ایمان کو کیا کرتا تھا؟ اور اضافہ کر دیتا تھا اور بڑھا دیتا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ایمان سیکھے۔ بہرحال تو فرشتہ کیا کہتا ہے اس سے، کافر اور منافق سے، کہ تو نہ تو جانا اور نہ ہی تو نے جاننے کی کوشش کی، پھر اسے لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ ایک ضرب لگا دی جاتی ہے تو وہ ایسا چیختا ہے کہ 2 بھاری مخلوق یعنی جن اور انس کے علاوہ ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے۔ عذاب قبر حق ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے کئی آیات اور کئی احادیث اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ذکر فرمائی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 20 پڑھیے، سورۃ الانعام کے آیت نمبر 93 نمبر کی آیت پڑھیے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 پڑھیے، اور سورہ مومن کی آیت نمبر 44 اور 45 پڑھیے، اور زیر تفسیر یہ آیت جو ابھی آپ سماعت فرما رہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 یعنی 27 نمبر کی آیت پڑھیے۔ یہ تمام آیتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ عذاب قبر حق ہے اور ہر کسی کو ہونا ہے، ہر کسی کو عذاب قبر ہونا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں، وقت نہیں ہے کہ ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جائے، لہٰذا آگے بڑھتے ہیں۔ اسی عذاب قبر سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعائیں سکھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص تشہد سے فارغ ہو تو 4 چیزوں سے پناہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وعذاب القبر وفتنة المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال، اور اس کے بعد اپنے لیے جو چاہے وہ دعا کرے۔ سنن الکبریٰ للبیہقی کی روایت ہے۔ اس لیے بعض ائمہ نے یہ دعا پڑھنا تشہد کے بعد واجب قرار دیا ہے۔ دوسری دعائیں اس کے بعد پڑھے۔ اتنی واضح آیات اور احادیث کے باوجود بہت سے بد نصیب ایسے بھی ہیں جو عذاب قبر کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ اس آیت کریمہ کا چوتھا ٹکڑا ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، کہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھنا، ظالموں کو ہدایت سے محروم رکھنا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کہ اگر وہ چاہتا تو اپنی دوسری ساری مخلوق کو کی طرح جن و انس کو بھی اپنے احکام بجا لانے پر مجبور کر دیتا، مگر اس کی مرضی کہ اس نے ان دونوں کو ہدایت یا ضلالت، کفر یا ایمان کو اختیار کرنے کا حق دیا ہے اور اس کی طاقت دی ہے۔ اب جو جدھر جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور اس بات کو سورہ دہر کی آیت نمبر 3 میں اور سورہ لیل کی آیت نمبر 1 تا 10 آپ سماعت فرمائیں، وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حال عذاب قبر کے تعلق سے کیسا ہوا کرتا تھا؟ اس سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بہت مشہور ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ ان کے غلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ کان عثمان اذا وقف علی قبر بقى حتى یبل لحیتہ، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان پر ٹھہرتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے۔
کہاں ٹھہرتے تو روتے؟ قبر پر ٹھہرتے تو روتے۔ ہم میں سے کتنے آدمی ہیں جو قبرستان جا کر روتے ہیں؟ یہ صحابہ کرام کا عمل ہوتا تھا، وہ قبروں کے پاس قبرستان جایا کرتے تھے اور موت کو اور اپنی اس جگہ کو یاد کر کے کہ ہمیں بھی یہاں آنا ہے رویا کرتے تھے۔ یہاں تنہائی ہے، کوئی ساتھ جانے والا نہیں۔ انسان 3 چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، 2 چیزیں یہیں چھوڑ دیتا ہے، صرف 1 چیز اس کے ساتھ اس کے قبر میں جاتی ہے۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 انسان کا مال، نمبر 2 اس کے آل و اولاد، اور نمبر 3 اس کے اعمال۔ 2 چیزیں کیا چھوڑتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جس کے پیچھے سب سے زیادہ وہ لگتا ہے وہ ہے مال۔ سب سے پہلے آنکھ بند ہوئی ترنت کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاکٹ سے اس کا مال نکال لیا جاتا ہے، اور ہر چیز پہ جو کچھ اس کا کل تک وہ کہتا تھا ہمارا ہے، وہ اس کی آنکھ بند ہونے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ہمارا تمہارا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب وہ اہل و عیال رہتے ہیں وہ قبر میں ڈال کر کیا کرتے ہیں؟ چلے آتے ہیں۔ یہ ان کا بھی ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ آخری ساتھ رہتا ہے وہ ہے اعمال کا۔ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کتنا سچ کہا، کتنا جھوٹ کہا، اللہ پر کس قدر ایمان لایا، اللہ کے احکامات پر کس قدر ہم نے عمل کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی چھوڑی۔ یہ سارے کے سارے چیزیں ہمارے ساتھ جاتی ہیں اور یہی قبر کی تنہائی میں ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ انشاءاللہ وہ روایت بھی وقت ملا تو میں بیان کروں گا۔ آگے دیکھیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوتے کسی قبر پر تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے سوال کیا گیا، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے جو آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ اس بات پہ ہو، آپ بہت غور سے سنو۔ حضرت عثمان نے کیا فرمایا جب ان سے پوچھا گیا؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده ایسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده اشد منه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخرت کے منازل میں سے قبر کی منزل سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر کی منزل کیا ہے؟ سب سے پہلی منزل ہے۔ سو اگر کسی نے قبر کے عذاب سے نجات پالی، فَإِن نَجَا مِنْهُ، جس نے اس سے نجات پالی تو فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، بعد کی منازلیں، بعد کی منزلیں اس کے لیے کیا ہوں گی؟ آسان ہو جائیں گی۔ اور وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، جس نے اس سے نجات نہیں پائی تو فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، تو وہ بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ اس کے لیے شدید ہو جائیں گی، سخت ہو جائیں گی اور تکلیف دہ اور دردناک ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کیا کرتے؟ قبر پہ جب بھی کھڑے ہوتے تو رویا کرتے، اور اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ اس سلسلے میں اور بھی کئی روایتیں ہیں، میں چاہتا ہوں ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کروں، بہت اہم ہے، بہت غور سے سنیے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنو نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے کہ اچانک آپ کا خچر بتکا اور قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا، اتنا تیز بتکا کہ قریب تھا کہ آپ اس پر سے گر جاتے۔ اچانک 6 یا 5 یا 4 قبریں معلوم ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ میں جانتا ہوں ان کو۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کب مرے ہیں؟ تو وہ بولا کہ شرک کے زمانے میں انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها فلولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه۔ یہ میت اپنے قبروں میں آزمائی جاتی ہیں۔ میت کیا ہوتی ہیں؟ اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہیں۔ پس اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں ضرور اللہ سے یہ دعا کرتا کہ وہ تم کو بھی عذاب قبر سنا دے جس طرح میں سنتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ فرمایا اور پھر آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ تعوذ باللہ من عذاب النار، کہا اللہ کی پناہ طلب کرو، کس چیز سے؟
جہنم کی آگ سے۔ تعوذوا باللہ من عذاب النار، کہا کہ اللہ سے عذاب نار یعنی عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ کے رسول ہم مانگتے ہیں جہنم سے اللہ کی پناہ۔ پھر آپ نے فرمایا تعوذ باللہ من عذاب القبر، کہا کہ دیکھو اللہ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کہا قبر کے عذاب سے اللہ کے رسول ہم پناہ چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تعوذ باللہ من فتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ ظاہر اور باطن دونوں طرح کے فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو ہم نے کہا کہ ہم ظاہر اور باطن فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، تم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو ہم نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اس حدیث کو صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2867 پر 67 پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ میت کو اس عارضی قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ جس طرح آپ عذاب قبر کو سنتے ہیں اس طرح امت بھی سن لیتی، لیکن آپ کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ امت کیا اپنے میت کو قبر کے اندر دفنانا ہی نہ چھوڑ دے، اس کی وحشت کی وجہ سے لہٰذا اللہ سے انہوں نے یہ دعا نہیں فرمائی۔ قبر میں ہونے والے مختلف عذابات کیا کیا ہوتے ہیں، ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت غور سے سنیے، پھر انشاءاللہ اس بات کو یہیں پورا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت جب قبر میں رکھی جاتی ہے تو پسماندگان کے پاس جاتے وقت میت جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ اگر مرنے والا کافر ہو تو عذاب کا فرشتہ اس کے پاس اس کی سر کی طرف سے آتا ہے، اور ایمان اور نیک عمل کی کوئی رکاوٹ وہ نہیں پاتا، وہ کسی بھی عمل کی رکاوٹ نہیں پاتا۔ پھر عذاب کے لیے دائیں جانب سے آتا ہے تو ادھر بھی کوئی رکاوٹ نہیں پاتا، پھر بائیں جانب سے آتا ہے تو ادھر بھی وہ کوئی رکاوٹ نہیں پاتا، اور پھر پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو ادھر بھی وہ کوئی رکاوٹ نہیں پاتا۔ فرشتہ اسے کہتا ہے اٹھ جا، وہ کافر خوف اور دہشت سے اٹھ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں وہ سوال پوچھتا ہے فرشتہ، بتا جو شخص تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، اس کے بارے میں تمہاری کیا گواہی تھی؟ وہ کافر جواب دیتا ہے کون سا آدمی، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ فرشتہ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافر کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے سنا، بس وہی کہتا رہا۔ فرشتہ کہتا ہے بے شک میں تو نے نہ اس میں تو نے زندگی گزر کی، شک میں تو نے کیا کی، اپنی زندگی گزر کی، اور شک کی حالت میں ہی تو مرا، اور انشاءاللہ اسی شک کی عبرتناک انجام پر تو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ آگ میں تیری جائے قیام ہے، یہ دوسرا عذاب جو اللہ نے تیرے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس نظارے کے بعد اس کی حسرت، اس کی ندامت اور زیادہ اضافہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے سامنے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے اگر تو نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی اور اللہ پر تو ایمان لایا رہتا اور تو نے اپنی زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہوتی تو تیرا ٹھکانہ اور تیری جگہ یہاں ہوتی، اور جنت کا یہ نظارہ دیکھ کر اس کی ندامت اور اس کی ہلاکت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسرے طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، دوسرے طرف کی پسلیوں میں دھنس جاتی ہے۔ یہ ہے وہ تکلیف دہ زندگی جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ان الفاظ میں کیا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور اس کی تشریح میں صحابہ کرام نے کیا فرمایا، معیشتاً ضنکا سے مراد یہی وہ زندگی عذاب قبر کی زندگی ہے جس میں اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور یہ قبر اتنا تنگ ہوتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسرے طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، دھس جاتی ہیں، اور چیختا اور چلاتا ہے۔ تو یہ تکلیف دہ زندگی ہے۔ اس سے الٹ معاملہ
مومن کے ساتھ ہوتا ہے. مومن کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں اور اسی طرح سے سوالات کرتے ہیں، لیکن مومن بندہ بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب دیتا ہے. سوال کیا ہوتا ہے؟ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ جواب دیا جاتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال من نبیو کا، تمہارا نبی کون؟ جواب دیا جاتا ہے من نبیو، تمہارا نبی کون؟ یہ سوال کیا جاتا ہے، پھر جواب دیا جاتا ہے میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قال ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تیسرا سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا تھا؟ وہ جواب کیا دیتا ہے؟ میرا دین دین اسلام ہے. یہ جواب اور سوال کے بعد پھر مومن بندے سے ایک اور بات پوچھی جاتی ہے، ما یدریک، تم نے کیسے جانا؟ وہ جواب دیتا ہے فاذا قرات القرآن فآمنت به وصدقت، کہ ہم نے قرآن کو پڑھا اور اس کی تصدیق کی، اس پر ایمان لایا. فآمنت به وصدقت، ہم نے اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. پھر کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. پھر اس کے لیے حکم ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کے بستر لگا دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو، جنت کے لباس پہنا دو، اس کو سلا دیا جاتا ہے جیسے دلہن سوتی ہے. اللہ اکبر. بڑے محبت کے ساتھ اس کو سلا دیا جاتا ہے. یہ وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس سے الٹ کافروں اور منافقوں کے ساتھ اس کے اوپر فرشتے، اندھے اور بہرے فرشتے لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ مسلط ہوتے، جو اس کو پیٹتے رہتے ہیں، اس کو مارتے رہتے ہیں، اور وہ چیختا رہتا ہے. اس کی چیخ کی آواز انسان اور جن کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عذاب جہنم سے حفاظت فرمائے. رب العالمین ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرما، ایسا ایمان جیسے صحابہ کرام کو عطا فرمایا، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جیسے صحابہ کرام کو عطا فرمایا. یا رب العالمین، یا الہ العالمین، ہم گناہگار خطا کار ہیں. یا رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یا رب العالمین ہم اپنی جھولی پھیلا کر تیری رحمت سے یہ امید رکھتے ہیں، تیری رحمت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں. یا رب العالمین تو اپنی رحمت، اپنے کرم، اپنے فضل سے ہم سب کے گناہوں کو، ہم سب کی غفلتوں کو معاف فرما. یا رب العالمین ہم سب کو توحید جیسی دولت عطا فرما، شرک و بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرما، اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت و الفت پیدا فرما، نفرت و بغض ہم سب کے دلوں سے نکال دے. یا رب العالمین ہم سب کو ایک بنا، ہم سب کو نیک بنا. یا رب العالمین ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو جنت میں جنت الفردوس عطا فرما. ہم سب کا ساتھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا. یا رب العالمین ہم سب کو جنت میں تو اپنا دیدار نصیب فرما. یا رب العالمین ہماری دعا کو تو اپنی فضل، اپنے کرم سے قبول فرما. وآخر دعوانا